بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی کا بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے دن ہم نے استاد سے تھوڑا سا اس میں کچھ تبدیلی کے ساتھ سنا۔ کہتے ہیں کہ دو قزوین کے طالب علم تھے، مشہد مقدس میں پڑھتے تھے۔ پرانی بات ہے، اس ٹائم لائٹ فائٹس اتنی نہیں ہوتی تھیں۔ ایک شمع گلیوں میں روشن کی جاتی تھی اور رات تک وہ شمع، اس کا جو تیل ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جہاں رہتے تھے، ہم نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے مدرسے سے، مشہد میں مولا کا حرم ہے، ہم فجر وہیں پڑھیں گے۔ تو کہتے وہ 10 منٹ کا راستہ صبح کے وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ برابر والا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہم دیوار کے سہارے پکڑ پکڑ کر آدھے گھنٹے میں حرم پہنچتے تھے۔ کہتے ایک دن ہم رات کو اس طرح نکلے جانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ دور سے کوئی نظر آ رہا ہے۔ جہاں برابر والا نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے کوئی شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے وجود سے کوئی نور نکلتا تھا اور پھر بجھ جاتا تھا، پھر نور نکلتا تھا، پھر بجھ جاتا تھا۔ جیسے ہی قریب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عباس قمی تھے، جو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا۔ شیخ عباس قمی جانتے ہیں نا کون ہے؟ مفاتیح الجناح کی جو دعاؤں کی، زیارتوں کی کتاب ہے، آج ہر گھر میں، آج ہر مسجد میں، آج ہر موبائل میں مفاتیح الجناح موجود ہے۔ اس بندے کا اخلاص تھا جس کی کتاب آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ شیخ عباس قمی ذکر ایسا کیا کہ وجود کو نورانی کر دیا۔ بار ہمارے استاد کہتے ہیں پھر بھی یہ نور پھر بھی دنیاوی نور ہے، قیامت کا نور کچھ اور ہے۔ اسی لیے جب ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر آئے تو دیکھا بیٹی بڑی پریشان ہے۔ حضرت سیدہ پریشان ہے۔ کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہا بابا مجھے قیامت کے منظر نے پریشان کیا ہوا ہے کہ جب سب عریاں ہوں گے، لباس نہیں ہوں گے، مجھے اس وقت نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا رسول خدا کو کہ فاطمہ سے کہیے کہ ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے حلیوں کے اندر وجود دیں گے، جس نور میں وہ قیامت میں راستوں کو طے کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس در کا کمال ہے کہ بی بی کی ناراضگی کو پروردگار بھی نہیں برداشت کر رہا۔ نہ جانے اس وقت امت نے کیسے ناراض کر دیا بی بی کو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حدیث آگے بڑھی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پروردگار پھر میں کیا کروں؟ وہ خود ہی میری رہنمائی کر، یہ سب تو ہے تو تیرے لیے کیا کروں میں؟ تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ، کیا کبھی کسی سے میری خاطر محبت کی ہے؟ کہا کہ میری خاطر محبت کرو اور میری ہی خاطر دشمنی کرو۔ مقصد پروردگار ہے، مقصد پروردگار ہے۔ یعنی اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ پروردگار تیری خاطر۔ مولا متقیان نے اپنے 2 فرزندوں کو کہا کہ بیٹا میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا آپ ہم سے محبت، خدا سے محبت؟ کہا نہیں بیٹا، اسی محبت کے طول میں تمہاری محبتیں ہیں، اسی محبت کی خاطر تمہاری محبتیں ہیں۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ پروردگار تیری خاطر۔ میری بہنیں، میری مائیں اگر گھر میں کام کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، کس لیے؟ کہیں پروردگار تیری خاطر کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں ہر چیز اس رب کی خاطر جب ہونا شروع ہو جائے گی تو زندگی خود بخود با ہدف ہو جائے گی۔
یہ ہے مانوی ہجرت کہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔